اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. چلیں حکمت نمبر 108. یہ طویل حکمت ہے، تفصیلی حکمت ہے، لیکن اس حکمت کے اندر امام علیہ السلام نے دل کے حالات بیان کیے ہیں. دل کے جو حالات امام نے بیان کیے ہیں وہ واقعاً ایسے ہیں کہ شاید اگر مولا یہ حقائق بیان نہ کرتے تو ان حقائق کو کوئی درک بھی نہیں کر سکتا تھا، سمجھ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان حقائق کی طرف توجہ دلانے کی اور ان حقائق کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کے وجود کا مرکز ہے. انسان کا پورا جسم اس کا دل ادارہ کرتا ہے، دل حاکم ہے انسان کے وجود کا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے اشاروں پر اور اسی کے ارادے سے انسان کے دوسرے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں. اور دل کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ صفت ازداد کی حامل ہے. صفت کبھی خوش ہو جائے گی، کبھی دکھی ہو جائے گی، کبھی امیدوار ہو جائے گا دل، کبھی نا امید ہو جائے گا، کبھی خوش ہو جائے گا، کبھی غضبناک ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ دل ایک مرکزی چیز ہے، اسی سے انسان کے تمام اعضاء و جوارح حرکت میں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ایک دوسرے چونکہ مختلف حالات عارض اور وارد ہوتے رہتے ہیں دل کے اوپر، ضروری ہے کہ انسان اپنے اس دل کو قابو میں رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ صفات کہ جو انسان کے وجود کو نقصان پہنچانے والے ہیں، دل کو ان صفات سے پاک رکھے. ایسا نہ ہو کہ ایسی صفتیں کہ جو انسان کو ہلاک اور تباہ کرنے والی ہیں اس کو دل کے اوپر مسلط کر دیا جائے اور پھر دل اسی صفت مخرب کا حکم جو ہے تمام اعضاء و جوارح کو دے دے اور پھر انسان کا اعضاء و جوارح اسی تمام انسان کی شخصیت کو خراب کرنے والے اعمال میں لگ جائے تو انسان تباہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کو بھی سرپرستی کی ضرورت، نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نگراں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جو حاکم بے لگام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو حاکم بے لگام ہوتا ہے برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے اپنی رعیت کو. اسی لیے تمام دنیا کے نظام میں ایک نظام بادشاہت کے، البتہ نظام بادشاہت میں بھی ایک سسٹم ہے. جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم سب سے بڑا وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں یا اس پر نگرانی رکھتی ہیں ہماری کورٹ کچہریاں، جج یا دوسرے اور کچھ منصب ہیں بنائے جاتے ہیں. راشٹرپتی کا پد جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے پد سے بھی بڑا ہوتا ہے. یا فرض کر لیں ایران وغیرہ کی جو حکومت ہے، ایران کی حکومت میں حکومتی منصب سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہاں رئیس جمہور کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رئیس جمہور کا ہے. رئیس جمہور کے اوپر بھی نظارت کرتا کون؟ رہبریت. اور رہبریت کی نظارت کرتی ہے مجلس خبرگان. سمجھ رہے ہیں؟ جس میں کم سے کم 50 کے قریب مجتہد جامع شرائط ہیں.
جن کے مثلا کہ ایک ساتھ بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا، خطا کرنے کا امکان نہیں ہے. اگر مجلس خبرگان نہ ہو، رہبر آزاد ہو، خاص طور سے چلو ہمارا رہبر تو رہبر دینی ہے نا، مجتہد جامع شرائط ہے، اس کے بہکنے کا امکان کم ہے. رہبر اگر رہبر دنیوی ہو، جس کے پاس دین کی تعلیم نہ ہو، جو احکام الہی سے آشنا نہ ہو، تو وہ تو اپنے اقتدار کے لیے، اپنے منصب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. صدام جیسا ہو تو کیا کرے گا؟ کہنے کا مطلب کہ جو حاکم ہوتا ہے، حاکم کو بھی کیا ہے، ناظر کی ضرورت ہوتی ہے. حاکم کے اوپر اگر ناظر نہ ہو، اگر حاکم بے لگام ہو جائے گا تو رعیت کو تباہ ہو سکتا ہے. تو دل ہمارا حاکم ضرور ہے ہمارے وجود کا، حکومت اسی کی چلتی ہے، لیکن اگر اس پر نظارت نہیں کی جائے گی تو انسان کو تباہ کر سکتا ہے. کیونکہ دونوں طریقے کے قوتیں، دونوں طریقے کی صفات اور خصلتیں کیا ہے، اپنی طرف اس کو دعوت دیتی ہیں یا اس پر عارض ہوتی ہیں، ہے نا. خوش ہو گیا تو چلو بھائی، ہو سکتا ہے خوشی میں بھی بہک جائے، خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بہت زیادہ خوش ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے، خوش گزرانی میں عیش و نوش کی بزم سجانے لگے، بھی برباد کر سکتا ہے نا. غیظ و غضب میں آ گیا بھائی، ہو سکتا ہے کہ غیظ و غضب اسے عدالت سے خارج کر دے، ایسی سزا سامنے والے کو دینے لگے جس سزا کا مستحق نہیں ہے. دل کی کیفیات کو بیان کیا ہے اور دل کے حالات کو امام نے بیان کیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں جہاں تک بات پہنچتی ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعۃ هي اعجب ما فيه. کہتے ہیں انسان سے زیادہ عجیب و غریب گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو صرف ایک رگ کے ذریعے سے انسان کے اندر لٹکا دیا گیا ہے. انسان کے وجود میں جو دل ہے وہ ایک رگ کے ذریعے سے وابستہ ہے، اسی ایک رگ سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے اور اسی پہ لٹکا ہوا ہے. یہ انسان سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے، اور اسی ایک رگ کے اتصال سے پورے وجود کو ادارہ کرتا ہے، چلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لقد علق، لٹکا دیا گیا ہے، بنیات هذا الانسان بضعۃ، انسان کے رگ میں کیا ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے کو، یا اعجب ما فیہ، وہ تمام چیزوں سے جو انسان کے وجود میں ہے کیا ہے، زیادہ تعجب آور اور حیرت انگیز ہے. انسان کے وجود میں جو کچھ قابل توجہ ہے یا حیرت انگیز اور عجیب و غریب ہے، اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز گوشت کا وہ لوتھڑا ہے کہ جو ایک رگ کے ذریعے سے اس کے اندر لٹکا دیا گیا ہے. وذالک القلب، وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے. وذالک ان له مواد من الحکمہ واجزاء من خلافها، اور یہ دل جو ہے یہ علم و حکمت کا خزانہ اور علم و حکمت کا امین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، علم و حکمت کے خلاف ازداد کا بھی حامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف علم و حکمت ہی کا یہ خزینہ ہے، علم و حکمت کا ہی امین ہے، یہاں صرف علم و حکمت ہی ٹھہرتے ہیں نا. اس کے خلاف جہالت و نادانی بھی تو اسی میں ہوتی ہے. دوسرے ازداد بہت ساری جو ہے
ضد، ان کا مرکز، ان کا ماوا، ان کی جگہ، ان کا ٹھکانہ یہی دل ہے. وذالک ان لہ مواد، کیا ہے اس کے لیے ذخیرہ ہے دل حکمت کا، وازداد من خلافہا، اور حکمت کے خلاف ازداد کا. سمجھے؟ حکمت کا بھی اور حکمت کے خلاف جو دوسرے ازداد ہیں ان سب کا یہ سمجھ رہے ہیں حکمت اور دانائی کے ذخیرے ہیں، اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فَإِن سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ، فَإِن سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ. اب یہاں سے حالات بیان کر رہے ہیں کہ دل کے اوپر انسان کے کس طریقے کے حالات اور صفت ازداد حاکم ہوتے ہیں. فَإِن سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ، کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے، فَإِن سَنَحَ اگر نظر آتی ہے، لہو دل کو، الرجا امید. کبھی کبھی دل امیدوار ہو جاتا ہے کسی چیز کا کہ بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہے نا. امیدیں کہاں پیدا ہوتی؟ دل کے اندر پیدا ہوتی. اور جب دل کے اندر امید کی کرن پیدا ہوتی ہے تو ازلہ الطمع، تو کیا ہے؟ طمع اسے ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے. طمع جو ہے اسے اس امید کو پورا کرنے کے لیے انسان طمع میں پڑ جاتا ہے. اور طمع ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلتوں تک لے جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کو ذلیل ہونا پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اپنی امیدیں پر پوری کرنے کے لیے، جو اپنی آرزویں پوری کرنے کے لیے طمع کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. وَإِنْ حَاجَبَهِ الطَّمْعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ، ہو سکتا ہے کہ طمع ابھرتی رہے، طمع بڑھتی رہے، تو یہ جب طمع شدت پکڑتی ہے تو طمع حرص میں تبدیل ہو جاتی ہے، حریص ہو جاتا ہے. طمع جو ہے ایک معمولی پیاس ہے، چند قطروں سے بجھ سکتی ہے، لیکن حرص یہ ایسی پیاس ہے جس کو سمندر بھی نہیں بجھا سکتی. تو اب فرض کر لو جب طمع انسان کو ذلتوں تک لے جا سکتی ہے تو پھر حرص کیا کرے گا انسان؟ یہ کس تباہی تک لے جائے گا؟ وہی امام فرماتے ہیں کہ اگر طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے. اب دوسری چیز، یہ تو امید کی بات تھی کہ امیدیں جب پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، امید کی کوئی جھلک دل کے اندر دکھائی دیتی ہے تو انسان کس راستے پہ جاتا ہے، کیا خصلتیں کیا عادتیں اختیار کرتا ہے. طمع پیدا ہوتی ہے اور پھر طمع ہو سکتا ہے کہ ذلیل کر دے، اور اگر یہ طمع بڑھتی ہے تو پھر حرص میں تبدیل، حرص بڑی تباہی بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ امید کا نا امیدی پیدا ہو جائے کبھی کبھی، ہے نا. ایسا تو نہیں کہ انسان ہمیشہ امید کے ساتھ ہی، کبھی کبھی زندگی میں اس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہے مولانا، نا امیدی سامنے آتی ہے. اگر میں ملکہ الیاس، اگر نا امیدی غالب آ گئی، اگر نا امیدی اس پر چھا گئی، تقتلہ الاسد، تو افسوس اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہاں حسرت و اندوہ، میرے ہی ساتھ ایسا، کیوں ایسا ہوا، کیوں کر ہوا، کیا ہو جاتا اگر ایسا ہو جاتا. ناامیدی سے انسان حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غم و اندوہ میں، اور یہ غم و اندوہ جان لیوا ہو جاتے ہیں. یہ ایک امید اور نا امیدی کی وجہ سے. وَإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ أَشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، کبھی کبھی دل پر غیظ و غضب طاری ہوتا ہے.
ہے نا. انسان کے مزاج کے خلاف کچھ ہوا، کیا ہے، غیظ و غضب میں آ گیا فوراً. کسی نے مزاج کے خلاف کچھ بول دیا، کسی نے کچھ غلط کیا، کوئی منظر دیکھ لیا غلط، کوئی بات سن لی غلط، کوئی عمل دیکھ لیا کسی کا غلط، تو کیا ہے، غیظ و غضب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اگر غضب اس پر طاری ہو گیا، حاکم ہو گیا، تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے. کیا ہے، غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے. غم و غصہ جب شدت اختیار کر لے گا تو یہ بھی تباہی ہے. غم و غصے کی شدت کیا ہے مولانا؟ وَإِنَّ أَسَعَتَهُ الرَّزَاءُ نَسِيَ التَّحَفُّظَ. اور اگر وَإِنَّ أَسَعَدَهُ الرَّزَاءُ، اور اگر رضایت حاصل ہوتی ہے، اگر راضی ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان، خوشی طاری ہوتی ہے دل کے اوپر، تو نسیت تحفظ، تو حفظ ما تقدم اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری عزت بھی ہے، میری توقیر بھی ہے، میرا مقام بھی ہے نا. جب دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے تو خوشی کے موقع پر انسان بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی ما تقدم چیزوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. وَإِنْ آلَهُ الْخَوْفُ، اور اگر اچانک اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وَإِنْ آلَهُ الْخَوْفُ، اور اگر اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، شَغَلَهُ الْحَذَرُ، تو فکر و اندیشے میں ڈوب جاتا ہے. فکر و اندیشہ اس کا مشغول ہو جاتا ہے، فکر اس کی جو ہے سوچنے کی اور فکر کرنے کی طاقت متاثر ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ وَإِنِ اتَّسَعَ الْأَمْرُ اسْتَلَبْتُهُ الْغِرَّةُ. وَإِنْ آلَهُ الْخَوْفُ، اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو شغلہ الحذر، تو خوف اس کی فکر کو مشغول کر لیتا ہے، پھر انسان دوسری چیزیں نہیں سوچ پاتا، بس خوف ہی اس کو باہر نہیں آنے دیتا ہے. وَإِنْ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ، اور اگر امن و امان کا دورہ ہوتا ہے، وَإِنْ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ، اور اگر امن و امان کا دور ہوتا ہے، تو استلبتہ الغرہ، تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے. غافل ہو جاتا ہے انسان خوشحالی کے دنوں میں، ہے نا. جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے انسان کے پاس، حالات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، فراخی کا دن ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے مولانا؟ غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَفَادَ مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَىٰ، ٹھیک، اور اگر مال و دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے. وَإِنْ أَفَادَ مَالًا، اور اگر مال انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، مال اور دولت آ جاتی ہے، تو اطغاہ الغنا، تو مالداری اسے سرکش بنا دیتی ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، احکام الہی کو توڑنے لگتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْمُصِيبَةُ، اور اگر یہ دل مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ
آ جاتی ہے زندگی میں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو فضا الجز، تو پھر انسان کی زندگی میں نالہ و فریاد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی اور بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے۔ وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبَعُ، اور اگر فقر فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جکڑ لیتی ہے۔ وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبْعُ، اگر بھوک اس پر غلبہ کر لیتی ہے، اگر بھوک اس پر غلبہ کر لیتی ہے تو قَزَّتْهُ الْفِتْنَةُ، تو فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے، وَإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشَّبْعُ، اگر فقر و فاقہ شکم سیری بڑھ جاتی ہے۔ ان افرط بِهِ الشَّبْعُ چھوٹ گیا ہے کیا کوئی کا؟ ہاں یہ وَإِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ، سمجھ رہے ہیں؟ اگر بھوک اور پیاس اس پر غالب آ جاتی ہے، اگر بھوک اور پیاس اس پر غالب آ جاتی ہے تقعد بِهِ الضَّعْفُ، تو کمزوری اور ناتوانی اسے بٹھا دیتی ہے۔ وَإِنْ اِفْرَطَ بِهِ الشَّبْعُ، اور جب شکم پوری ہو جاتی ہے، پیٹ جب بھر جاتا ہے تو قَزَّتْهُ الْفِتْنُ، تو پیٹ کی اذیت کیا ہے؟ باعث ہوتی ہے کہ اسے نقصان پہنچائے، تو شکم سیری اسے آزار و اذیت دیتی ہے۔ فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌ، کہنے کہ یہ تمام چیزیں، فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ، بس یہ تمام نقصانات جو ہم نے ذکر کی ہے، بیان کی، یہ دل کے لیے مضر ہیں۔ وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدًا، اور یہ تمام زیادتیاں اس کے لیے تباہ کن ہیں۔ یعنی کمی اگر ہوتی ہے کسی چیز کی، سمجھ رہے ہیں، تو کمی بھی نقصان پہنچانے والی ہے، اور اگر زیادتی ہو جائے کسی چیز کی تو زیادتی بھی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام حالات جو دل کے اوپر عارض ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو حد اعتدال میں رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، ہے نا، کمی اور زیادتی کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ وَإِلَّا یہ حالات جو ذکر کیے ہیں امام نے، اگر ان حالات کی کمی یا زیادتی دل پر عارض ہوگی تو دونوں صورتوں میں انسان کے لیے نقصان کا، تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ دل کو کنٹرول میں رکھا جائے اور اسے حد اعتدال کا عادی بنایا جائے۔ کسی ایک جانب، چاہے وہ افراط ہو چاہے وہ تفریط ہو، کسی ایک جانب کی مہار ڈھیلی نہیں کرنی چاہیے، مہار دونوں بیک اندازہ کیا ہے، ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ افراط کی طرف جانے پائے نہ